بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلامک سٹوریز پہ آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ شیخ سعدی نے یہ بہت سبق آموز اور کمال کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل تستری اپنے ابتدائی دور میں طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصے تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رویائے صالحہ ہونے لگے اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زوم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا، تم خراسان جاؤ، وہاں ایک رئیس کی بیٹی پاگل پن میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل یہ الہام ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض محل ہے جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی باغیچے کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اس محل کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل نے اس دیوار کی دوسری طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت سہل نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو محل کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس نے سر سے پاؤں تک ایک نظر حضرت سہل پر ڈالی اور حضرت سہل سے کہنے لگا، اے طبیب، یہاں آنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ حضرت سہل کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس کہنے لگا، پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ حضرت سہل نے فرمایا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت سہل کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔
وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی کہنے لگی وعلیکم السلام اے خاص بیٹے۔ حضرت سہل کہنے لگے تم نے کیسے سمجھا کہ میں خاص بیٹا ہوں؟ رئیس زادی نے جواب دیا جس نے تمہیں یہاں بھیجا اس نے مجھے بھی متنبع کر دیا ہے۔ اے مرد درویش، تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں شرم و حیا محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت و صامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ اس خدا رسیدہ بندی کے دل میں تو عشق الہی کی آگ روشن ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر آئے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا چلو میں تمہیں سرزمین اسلام میں لے چلوں۔ رئیس زادی کہنے لگی سرزمین اسلام میں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل فرمانے لگے ارض اسلام میں کعبہ معظمہ ہے۔ رئیس زادی نے جواب دیا اے نادان جوان، اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہل نے ہاں میں جواب دیا تو رئیس زادی کہنے لگی پھر میرے سر کے اوپر دیکھو۔ حضرت سہل نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا اے اللہ کی بندی تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی نے جواب دیا اے نوجوان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں کہ یہ ایک قدم کی دوری کیسے ختم ہوگی۔ حضرت سہل کہنے لگے میری جان آپ پر قربان، جلدی بتائیے ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ تو وہ قلندر کہنے لگی آپ نے یہ فرمان نہیں سنا کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ تو پہلے اپنے آپ کو جانو، اللہ کریم تک پہنچ جاؤ گے۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل تستری کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت، بڑائی اور تکبر کا خیال یکسر ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین اکرام، اسی بات کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ تو کسی چیز کے ملنے پر اپنے آپ کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا علم یا دولت یا عقل و شعور میرے پاس ہے دنیا بھری پڑی ہے، کئی مجھ سے بڑھ کر بھی ہوں گے، تاکہ دل میں تکبر نہ پیدا ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔